السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ سمندری طوفان کی شدت کمزور پڑ گئی، سندھ کے ساحلوں سے دور ہونے لگا۔ طوفان کے اثرات سے کراچی اور سندھ میں بارشوں کی پیش گوئی، سندھ کے مختلف ایئرپورٹس پر پروازیں منسوخ۔ ترقیاتی منصوبوں کی تعمیر میں تعطل اور معیار پر سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ترقیاتی منصوبوں کی معینہ مدت میں تکمیل یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعظم سے مسلم لیگ نون بلوچستان کے وفد کی ملاقات، سیاسی صورتحال پر مشاورت۔ IMF کے ساتھ نویں اقتصادی جائزے میں غیر معمولی تاخیر ہوئی، وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ الیکشن نہ بھی ہوتا تب بھی بجٹ ایسا ہی پیش کرتے۔ بجٹ میں IT سیکٹر اور SMEs پر توجہ دی ہے۔ نااہلی کی مدت 5 سال کرنے، صدر کا الیکشن تاریخ دینے کا اختیار ختم کرنے کا بل منظور۔ PTI اور جماعت اسلامی کی جانب سے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیمی بل کی مخالفت۔ عدالتی فیصلے کے تحت سزا یافتہ شخص فیصلے کے دن سے 5 سال کے لیے نااہل ہو سکے گا۔ جماعت اسلامی کا میئر کراچی انتخاب کالعدم قرار دینے کا مطالبہ۔ حافظ نعیم کا کہنا ہے کہ میئر کے جعلی انتخاب اور غیر جمہوری و غیر آئینی عمل کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ کون سا قانون ہے جس میں 193 والے ہار جائیں اور 173 والے جیت جائیں؟ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. سمندری طوفان وائپر جوائے کی شدت کمزور پڑ گئی، جس کے بعد طوفان سندھ کے ساحلوں سے دور ہونے لگا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سمندری طوفان وائپر جوائے کی شدت کمزور پڑ گئی، جس کے بعد طوفان سندھ کے ساحلوں سے دور ہونے لگا ہے۔ واضح رہے کہ سمندری طوفان وائپر جوائے کے باعث سندھ کے ساحلی علاقوں میں تیز ہواؤں کا راج ہے۔ کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ بھی وقفے سے جاری ہے۔ دوسری جانب سمندری طوفان وائپر جوائے کے پیش نظر سول ایویشن حکام نے پروازوں کے لیے نیا نوٹم جاری کر دیا، جس کے مطابق کراچی، سکھر، موہنجو داڑو اور نواب شاہ ایئرپورٹس پر پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ محکمہ موسمیات نے طوفان وائپر جوائے سے متعلق 29واں الرٹ جاری کر دیا، جس کے مطابق طوفان کی شدت کمزور پڑنے کے بعد 1 درجہ کم ہو گئی ہے، جبکہ آج دوپہر کو سمندری طوفان سائیکلونک اسٹارم میں تبدیل ہو جائے گا اور طوفان آج شام کو مزید کمزور ہونے کے بعد ڈپریشن میں تبدیل ہو جائے گا۔ طوفان کا کیٹی بندر سے فاصلہ بڑھ کر 180 کلومیٹر ہو گیا، جبکہ طوفان کا فاصلہ کراچی سے 270 کلومیٹر تک پہنچ گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ طوفان کے اثرات سے کراچی اور سندھ میں بارشوں کی پیش گوئی ہے۔ ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ آج اور کل جاری رہے گا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 18 جون تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس دوران 30 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل سکتی ہیں۔ سندھ اور مکران کے ساحلی علاقوں میں طغیانی کا بھی امکان ہے۔ دوسری جانب CAA کے اعلامیے کے مطابق محفوظ ہوائی سفر سے متعلق نوٹم تیز ہواؤں کے امکان کے باعث جاری کیا گیا، جو آج رات 12 بجے تک نافذ العمل رہے گا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ نوٹم کے تحت کراچی، سکھر، موہنجو داڑو اور نواب شاہ ایئرپورٹس پر پروازوں کو لینڈنگ یا ٹیک آف کی اجازت نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اسلام آباد میں جاری بڑی ترقیاتی منصوبوں پر جائزہ اجلاس ہوا۔ اجلاس کے دوران میاں شہباز شریف نے ترقیاتی منصوبے بروقت مکمل کرنے کی تلقین کی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में जारी बड़े तरक्याती मंसूबों पर जायज़ा इजलास हुआ। इजलास के दौरान मियाँ शहबाज शरीफ ने तरक्याती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की तलकीन की। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा है कि तरक्याती मंसूबों की तामीर में किसी किस्म का तातुल कबूल नहीं, मयार पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। मियाँ शहबाज शरीफ का कहना था कि तरक्याती मंसूबों की तामीर में किसी किस्म का तातुल कबूल नहीं, तरक्याती मंसूबों की मुअय्यना मुद्दत में तकमील यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि चेयरमैन कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी तामीराती काम की खुद निगरानी करके मयार को यकीनी बनाए। तरक्याती मंसूबों की लैंड स्केपिंग पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। तरक्याती मंसूबों की लैंड स्केपिंग करते वक्त बैनुल अक़वामी मयार को मद्देनजर रखा जाए। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जाफर खान मंदुखेल की ज़ेर क़यादत मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान के 8 रुकनी वफ़द से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत बलोचिस्तान में CPEC के तरक्याती मंसूबों पर तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान का असल असासा बासलाहियत बलोच नौजवान है। हुकूमत बलोचिस्तान के नौजवानों को आला तालीम, पेशा वाराना तरबियत और लैपटॉप्स फराहम करेगी। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली मशावरत की गई। वफ़द ने आइंदा माली साल के बजट में बलोचिस्तान के लिए खुसूसी मंसूबे शामिल करने पर वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर किया। लीगी वफ़द में जमाल शाह काकड़, सरदार याकूब नासिर, आगा शाहजेब दुरानी, आमिर अफजल मंदुखेल, चौधरी नईम, नसीर अचकजई और ज़हीन खान काकड़ शामिल थे। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा है कि IMF के साथ नवे इक़्तिसादी जायज़े में गैर मामूली ताख़ीर हुई। अगले माली साल में 3.5% GDP ग्रोथ हदफ बासानी हासिल कर लेंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा है कि IMF के साथ नवे इक़्तिसादी जायज़े में गैर मामूली ताख़ीर हुई। अगले माली साल में 3.5% GDP ग्रोथ हदफ आसानी हासिल कर लेंगे। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना को ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर ख़जाना ने बताया कि महंगाई और शरह नमू के हिसाब से टैक्स का टारगेट रखा जाता है। बजट में 223 अरब रुपए के टैक्स इक़दामात शामिल किए गए हैं। इस साल 9 लाख नए टैक्स दहंदगान रजिस्टर्ड किए गए। 7 लाख हदफ के बजाय 9 लाख नए टैक्स दहंदगान शामिल हुए। इसहाक डार का कहना था कि इलेक्शन ना भी होता फिर भी बजट ऐसा ही पेश करते। FBR का 9,200 अरब रुपए का सालाना टैक्स हदफ साइंसी बुनियादों पर रखा गया। FBR का नए माली साल का हदफ गैर हकीकी नहीं है। उन्होंने कहा कि नौजवान तबका, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हुकूमत की तरजीह है। बजट में IT सेक्टर और SMEs पर तवज्जो दी है। उनका कहना था कि IMF के साथ नवे इक़्तिसादी जायज़े में गैर मामूली ताख़ीर हुई है। इक़्तिसादी जायज़े में ताख़ीर की वजह से बजट स्ट्रेटजी पेपर भी ताख़ीर का शिकार हुआ। अगले माली साल 3.5% GDP ग्रोथ हदफ बासानी हासिल कर लेंगे। उन्होंने कहा कि गैर मामूली मुनाफे पर टैक्स से मुतालिक तरमीम की गई है। वफाकी हुकूमत ने इस पर कानून शामिल किया है और वही तनासुब का फैसला करेगी। 99D के कानून के तहत 50% तक टैक्स गैर मामूली मुनाफे पर लिया जाएगा। वफाकी वजीर का कहना था कि चीन से $1 अरब आज या पीर को आ जाएंगे। जो हमने कर्ज वापस किया वो दोबारा मिल रहा है। चीन के साथ $1 अरब पर गुफ्तगू शनीद मुकम्मल हो चुकी है। बैंक ऑफ चाइना के साथ भी $30 करोड़ पर बातचीत चल रही है। चीन के स्वैप मुआहदे के तहत भी डॉलर्स आएंगे। सेनेट में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया गया। इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार सदर मुमलिकत से वापस ले लिया गया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सेनेट में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया गया। इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार सदर मुमलिकत से वापस ले लिया गया। सेनेट में चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें वजीर मुमलिकत शहादत ऐवान ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल पेश किया, जिसको कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल के मुताबिक इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 में तरमीम की गई है, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन नया शेड्यूल और आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेगा, जबकि इलेक्शन प्रोग्राम में तरमीम भी कर सकेगा। बिल के मतन के मुताबिक आइन में जिस जुर्म की मुद्दत सज़ा मुतय्यन नहीं, उसमें नाअहली 5 बरस से ज़्यादा नहीं होगी। अहलियत और नाअहली का तरीका और मुद्दत ऐसी हो जैसा आइन के आर्टिकल 62 और 63 में फराहम किया गया है, और जहां आइन में इसके लिए कोई तरीका या मुद्दत फराहम नहीं की गई है, उस एक्ट की दफ़ात लागू होंगी। मज़कूरा बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी अदालती फैसले, ऑर्डर या हुक्म के तहत सज़ा याफ्ता शख्स फैसले के दिन से 5 साल के लिए नाअहल हो सकेगा।
سینٹ میں پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی جانب سے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم بل کی مخالفت کی گئی۔ دوسری جانب سینٹ اجلاس میں قائد ایوان، اپوزیشن لیڈر اور اراکین کی مراعات کا بل بھی منظور کر لیا گیا، جسے سینیٹر کوہتا بابر، منظور احمد، رضا ربانی اور دیگر نے ایوان میں پیش کیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ محمد نعیم نے گزشتہ روز ہونے والے میئر کراچی کے لیے الیکشن کو کالعدم قرار دینے اور ازسر نو شیڈول جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ محمد نعیم نے گزشتہ روز ہونے والے میئر کراچی کے لیے الیکشن کو کالعدم قرار دینے اور ازسر نو شیڈول جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی اور میئر کے انتخاب میں ناکام حافظ نعیم نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گزشتہ روز ہونے والے میئر کے انتخاب کو کالعدم قرار دینے اور الیکشن شیڈول دوبارہ جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ حافظ نعیم کا کہنا تھا کہ میئر کے جعلی انتخاب اور غیر جمہوری اور غیر آئینی عمل کو مسترد کرتے ہیں۔ 15 جون نہ صرف کراچی بلکہ پورے سندھ اور ملک کی جمہوری تاریخ کا بدترین دن تھا۔ تشدد، پتھراؤ اور لاٹھی چارج سے کئی کارکنان زخمی ہوئے، جس کی مذمت کرتے ہیں حکومتی جبر و تشدد، غیر قانونی اور غیر جمہوری ہتھ کنڈوں کے خلاف بھرپور مزاحمت کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے کہا کہ شکست ان کو ہوئی ہے جنہوں نے منتخب نمائندوں کو اغوا اور لاپتہ کر کے الیکشن پر قبضہ کیا اور جمہوریت پر کالک ملی۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اپنا میئر مسلط کر لیا اور اب معاملہ ختم ہو گیا تو وہ کسی خیالی میں نہ رہے۔ یہ کون سا قانون ہے جس میں 193 والے ہار جائیں اور 173 والے جیت جائیں؟ واضح رہے کہ گزشتہ روز آرٹس کونسل میں ہونے والے الیکشن میں پی پی کے مرتضی وہاب 173 ووٹ لے کر میئر کراچی منتخب ہو گئے تھے، جبکہ ان کے مد مقابل حافظ نعیم کو 161 ووٹ ملے تھے۔ شو آف ہینڈ کے ذریعے ہونے والے اس الیکشن میں کے ایم سی کے 366 کے ایوان میں 332 ممبران نے شرکت کی تھی اور پی ٹی آئی کے 30 سے زائد اراکین ووٹ ڈالنے نہیں آئے تھے۔ جماعت اسلامی نے نتائج تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے پی پی پر دھاندلی اور پی ٹی آئی ممبران کے اغوا کا الزام عائد کیا تھا، جبکہ جمعے کے روز ملک گیر یوم سیاہ منانے کا بھی اعلان کیا تھا۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔